بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ نمبر 80 سورہ عباسہ اس کا تلاوت اور ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی الیبریشن دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ۔ اس نے ماتھے پر شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا تو آپ اس کی فکر میں ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے رخوی برتتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو اسے چاہے وہ یاد کر لے۔ فی صحف مکرمات مرفوعۃ مطہرات بأیدی سفرات کرام بررۃ قتل الانسان ما اکفرہ۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو اسے چاہے یاد کرے، اور وہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہے جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ تو سورہ عبسہ میں سب سے پہلے تو ایک صحابی، ایک نابینا صحابی کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اس وقت کچھ قریش کے معززین جو کہ کفار میں جن کا شمار ہوتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار فرما رہے تھے کہ ان کو دعوت دیں، وہ ان کے پاس آنے والے تھے۔ تو اتنے میں ایک نابینا صحابی جو کہ مالی حیثیت سے، مالی اعتبار سے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، جب وہ ان کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا یہ ناگوار گزرا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل کر دی، سورہ عبسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کہ ایک نابینا صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس کو ناگوار سمجھا، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا اگر آپ اسے نصیحت کرتے، لیکن وہ شخص جو کہ پرواہ نہیں کرتا، چاہے وہ جتنا مرضی امیر یا مالدار یا صاحب حیثیت ہو، تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ سنورتا نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اس کے ڈر میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر یا اللہ کا خوف بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے رخی کیوں برت رہے ہیں؟ پھر اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، اور چنانچہ جو اسے چاہے وہ یاد کر لے۔ اور یہ قرآن پاک قابل احترام معزز صحیفوں میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو کہ بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں، اور ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ معزز اور نیکوکار ہیں۔ اور ہلاک کیا جائے انسان کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین اسلام کتنا اچھا دین بنایا ہے، اور اس میں کسی کے انسان کے اس کے
بڑائی کا انحصار کسی انسان کے معزز ہونے کا انحصار اس بات پہ نہیں ہے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے، بلکہ انسان کے معزز ہونے یا اس کے باوقار ہونے یا اس کے عزت دار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کے ذہن میں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو یہاں پہ اس سے یہ بتایا جانا مقصود ہے کہ اللہ کہ دین اسلام ایسا دین ہے جو کہ کسی کی بھی مالی حیثیت کو نہیں دیکھتا، بلکہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کا کیسا خوف موجود ہے۔ تو ایسا دین پوری کائنات میں صرف دین اسلام ہی ہے جس میں بڑائی اور برتری کا معیار صرف تقوی یعنی اللہ کا خوف ہے، اور کوئی مالی حیثیت، مال و دولت یا کسی اور چیز سے طاقتور ہونا نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات یہ کہ اس میں پھر یہاں پہ یہ بھی ذکر ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ قابل احترام صحیفوں میں اللہ کے پاس میں محفوظ ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن، جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اٹ از محفوظ رکھا ہے، جیسے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا ہے۔ تو یہ بے شک ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس کا ایز اٹ از پہنچنا۔ باقی ساری جتنی بھی پہلی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، زبور یا انجیل، تو ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن یہ کتاب قرآن پاک ایسی ہے جو کہ ابھی ایز اٹ از موجود ہے، تو یہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے، اور آخر میں یہ فرمایا ہے کہ ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے، کہ انسان پھر بھی ناشکری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دین دیا ہے جو کہ باقی کسی کی چیز کو نہیں دیکھتا، صرف تقوی کو دیکھتا ہے، کسی کی مالی حیثیت، کسی کے جاہ و جلال کو، کسی کے اقتدار اور مرتبے کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ یہاں پہ عزت و وقار کا معیار یہاں پہ صرف تقوی ہے، یعنی اللہ کا ڈر ہے۔ تو انسان کیسا ناشکرا ہے، وہ کدھر بھاگے جاتا ہے، اللہ سے کدھر دور بھاگتا ہے، اسے صرف اس کی پناہ گاہ دنیا میں صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے، اور آخرت میں بھی یہی دین اسے، اور اس پہ ایمان اللہ پہ اور اللہ کا تقوی ہی اسے بچائے گا۔ باقی اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔